ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بوڑھی بہنیں رہتی تھی، سلمیٰ اور رقیہ۔ دونوں کے پتی دنیا سے چل بسے تھے، بچے بھی دور دراز شہروں میں رہتے تھے۔ دونوں کی زندگی کا سہارا بس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ سلمیٰ کے گھٹنے جواب دے چکے تھے اور رقیہ کی نظر کمزور پڑ گئی تھی، مگر جب بھی نماز کا وقت ہوتا دونوں لاٹھیوں کے سہارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنگن پہنچ جایا کرتی۔ سلمیٰ کہتی، بہن ہاتھ پکڑے رہنا ورنہ میں گر جاؤں گی، اور رقیہ مسکرا کر جواب دیتی، گرنے دوں گی تو قیامت کے دن کیسے کہوں گی کہ میں نے اپنی بہن کا حق ادا کیا۔ صبح ہونے پر دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر سورہ رحمان سنتی، پھر ایک دوسرے کی دوائیاں دیتی۔ رقیہ کھانا بناتی تو تھالی میں پہلے اپنی بہن کے لیے رکھتی اور کہتی، پہلے تم کھا لو، تمہیں دوا بھی لینی ہے۔ سلمیٰ فوراً بول اٹھی، کیا تم میری بہن نہیں؟ تم سے پہلے کیسے کھا لوں؟ دونوں اسلام کی اس حدیث پر عمل کرتی، بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے بہن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک دن کڑکڑاتی ٹھنڈ کی رات میں رقیہ کو تیز بخار چڑھ گیا۔ سلمیٰ خود کانپ رہی تھی، مگر اس نے اپنا کمبل کا آدھا حصہ اپنی بہن پر ڈال دیا۔ رقیہ نے کہا، تم ٹھنڈ سے جم جاؤ گی، ایسا مت کرو۔ سلمیٰ نے بہت پیار سے جواب دیا، اگر بہن پر ٹھنڈ پڑ جائے تو میرا دل کیسے گرم رہے گا؟ اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر میرے حصے کی صحت بھی اسے دے دے، بس اسے تکلیف نہ دے۔ صبح فجر کے بعد اچانک رقیہ کا بخار اتر گیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سلمیٰ سے بولی، تیری دعا قبول ہوئی میری بہن، اللہ نے میرے لیے رحمت بھیج دی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہم عمر بھر ایک دوسرے کا حق نبھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے کی گئی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کہانی کا سبق: رشتوں کی اصل خوبصورتی دعا اور قربانی میں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے بہن بھائی سے پیار، خیال اور رحم سے پیش آؤ۔ جو محبت اللہ کے لیے کی جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ عمر بڑھنے پر بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔